اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا حصہ نمبر 9۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ شمر ذی الجوشن اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا محلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات عبادت میں گزارنے کے لیے مہلت مانگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز اور دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے سامنے تقریر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان، آنکھ، دل دیے جن سے ہم نے آپ کی آیات سمجھی اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا، میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسا وفا شعار نیکوکار نہیں ہے جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے۔ وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور آپ کے بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم اپنی جانیں اور اولاد و اموال قربان کر دیں گے۔ مسلم بن عوسجہ نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما بے قرار ہو کر رونے لگ گئیں تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی ہمشیرہ اور اہل بیت کو وصیت، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا اور سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ اور روز جمعہ اور ایک روایت کے مطابق شنبہ،
صبح نماز سے فارغ ہوتی ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 23 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ حر بن یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بھی بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے ہوئے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا تو یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ دونوں لشکروں کا مقابلہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر کو خطاب۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ مترجم کا بہنوں کی گریہ ازاری اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اس سے روکنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ الفاظ بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو ضبط نہ کر سکی۔ رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد انگیز خطبہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک درد انگیز و نصیحت آمیز و بلیغ و بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو کہ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پہ ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی وصی الاولیاء المؤمنین باللہ تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشباب اہل الجنہ اور قرۃ عین اہل السنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ان کی تصدیق ہو سکتی ہے،
پوچھو جعفر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن الجرا، اے قیس ابن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی ایسے زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں اور آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں اس کو کبھی قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زبیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہا کہ ظالمو، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ رضی اللہ عنہما کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم اس کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لیں، بخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا، اور اس کے بعد حر بن یزید جو اب تائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اسی لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی مال و جان آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنایا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں اور جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے اور ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے، آمین، اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کی بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔
انہوں نے کہا ہاں میں یہ ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیس بن ربیع سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے رہا نہ گیا اور کہا تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم سپاہی بھیجے یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔